دوستو، جو لوگ اللہ کی حدوں کو پار کرتے ہیں، اس کے دین کا مذاق بناتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے کہ پوری دنیا تھر تھر کانپنے لگ جاتی ہے میرے دوستو، اور انہیں دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ دوستو، ایک غیر مسلم گاؤں میں اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ پورا گاؤں پانی میں بہہ گیا۔ مکانات، انسان، مویشی سب پانی میں بہہ گئے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ لوگ کون سا گناہ کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، آج ہم جس گاؤں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ دریا کے کنارے آباد ہے۔ اس گاؤں میں غیر مسلموں کی آبادی بہت زیادہ تھی۔ یہ دریا غیر مسلموں کا مقدس دریا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس گاؤں میں غیر مسلموں کے 400 گھر آباد تھے۔ اس گاؤں میں 100 گھر ایسے تھے جہاں مسلمان آباد تھے۔ اس گاؤں میں غیر مسلموں کی آبادی بڑھ جانے کی وجہ سے یہ علاقہ غیر مسلموں کا کہلاتا تھا۔ اس گاؤں کی انوکھی بات یہ تھی کہ اس گاؤں کے تمام غیر مسلم خوشحال تھے۔ یہ تمام لوگ قریب کے شہر میں کاروبار کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اگر کسی غیر مسلم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تو دوسرے تمام غیر مسلم اس کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے تاکہ اس گاؤں کا ہر غیر مسلم خوشحال رہے۔ اس گاؤں میں جو 100 گھر مسلمانوں کے تھے وہ بہت ہی غریب اور مفلسی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس گاؤں کے غیر مسلم جب جاتے انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے۔ ان لوگوں کی اس گاؤں میں کسی لحاظ سے کوئی زندگی نہیں تھی۔ ان کی حالات ایسی تھی کہ یہ کھل کر اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے۔ یہ لوگ ان پر جھوٹے الزامات لگا کر انہیں تھانے میں بند کروا دیتے۔ مہینہ مہینہ بغیر کسی قصور کے انہیں تھانے میں گزارنا پڑتا۔ مسلمانوں نے غیر مسلموں سے ڈرتے ہوئے اس گاؤں میں چھوٹی سی مسجد بنائی جس کا ایک دروازہ وہ بھی ہر وقت بند رہتا اور نہ ہی اس میں وضو کرنے کے لیے پانی ہوتا۔ اس مسجد کی چھت کیلے کے پتوں سے بنائی گئی۔ غیر مسلم مسلمانوں کی مسجد کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے، جبکہ اس گاؤں میں غیر مسلموں کی ایک بہت عالیشان عبادت گاہ تھی جہاں پر ہر وقت بھیڑ رہتی، جبکہ مسلمانوں کی مسجد کو زیادہ تر تالا لگا رہتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ مسافر یہاں سے گزرنے لگے۔ انہوں نے یہاں سے گزر کر دوسرے گاؤں میں جانا تھا۔ ان مسافروں کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا۔ یہ لوگ بہت سارے تاجر بھی تھے۔ جب یہ مسافر غیر مسلموں کے اس گاؤں میں پہنچے تو یہ جمعے کا دن تھا۔ نماز کا وقت بھی قریب پہنچ چکا تھا۔ غیر مسلموں نے جب ان تبلیغی جماعت والوں کو بڑی شان سے مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو چوراہے پر اکٹھے ہو گئے۔ دوسری طرف تبلیغی جماعت والوں نے جب مسجد کے دروازے پر تالا لگا دیکھا تو بہت حیران ہو گئے، کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کے گھروں سے کوئی بھی آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے نہ آیا تھا۔ خیر، انہوں نے مسجد کے ساتھ والے گھر سے چابی لی، تالا کھول کر مسجد میں داخل ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک ساتھی نے بلند آواز سے اذان دی تاکہ جو لوگ جمعے کی نماز کے لیے نہیں آئے وہ بھی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ جائیں۔ جب مقامی مسلمان مسجد میں آ گئے، پھر مسافروں میں سے ایک مسافر نے تقریر کرنا شروع کر دی تاکہ مسلمانوں کے دل ایمان سے تازہ ہو جائیں۔ اب تمام غیر مسلم مسجد کے باہر کھڑے ہو کر تقریر سننے لگے۔ مسافر اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اپنی تقریر میں اس نے قوم لوط اور قوم صالح کا ذکر کیا جو بتوں کی پوجا کرتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ خیر، جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد مسافر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ غیر مسلم جنہوں نے مسافروں کی تقریر سنی تھی، بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، ان میں ایک ایسی خرابی پیدا ہو گئی جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ لوگ قوم لوط کے پھیر میں مبتلا ہو گئے۔ یہ لوگ خوبصورت لڑکوں کی طرف مائل ہونے لگے۔ ان لوگوں میں جسم پرستی عام ہونے لگی۔ دراصل مسلمانوں کی تقریر ایک غیر مسلم نے سنی جو وہ ہر کام کرتا جس سے اللہ تعالیٰ کا قرآن منع کرتا ہے۔ مسافر نے اس دن قوم لوط کے کردار کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ یہ غیر مسلم تمام باتیں سن رہا تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ مرد کا مرد سے لذت حاصل کرنا، عورت کا عورت سے لذت حاصل کرنا کوئی برا کام نہیں ہے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں، یہ شروع سے ہی ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اب ہم پورے گاؤں میں یہ کام کریں گے۔ ہم بھی دیکھیں گے کہ ہم پر کس طرح ان کے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس گاؤں کا بچہ اس سے غیر مسلم شخص کی بات پر عمل کرنے لگا۔ اس گاؤں میں مرد مرد سے جبکہ عورت عورت سے بے حیائی کا کام کرتی۔
مسلمانوں نے جب غیر مسلم کے اس عمل کو دیکھا تو ان لوگوں کو ڈرتے ڈرتے سمجھانے لگے کہ تم ایسا کام کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ یہ لوگ اپنی ضد کی وجہ سے کہاں ماننے والے تھے، کہیں یہ کام ہمارے بچوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ لہٰذا مسلمانوں کے ان 100 گھرانوں نے اس گاؤں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب مسلمانوں نے اس گاؤں کو چھوڑا تو تمام غیر مسلم نے خوشیاں منائی۔ رات کو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دریا کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے پانی نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تمام غیر مسلم اپنے گھروں، اپنے مویشیوں سمیت پانی میں بہہ گئے۔ ان لوگوں نے اللہ کے قہر کو آواز دی تھی۔ اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شرمگاہ کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، سب سے زیادہ اندیشہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو دونوں کو قتل کر دو۔ قوم لوط کی بستیاں کس قدر زرخیز تھیں، جب ان کے اندر برائیاں بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تہس نہس کر دیا۔ ایک غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ اس نے اپنے آقا کا قتل کیا تھا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مارنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے اسے قتل کرنے کی وجہ پوچھی۔ غلام نے عرض کیا، میرا آقا میرے ساتھ فعل بد کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کی منت سماجت کی، لہٰذا مجبور ہو کر مجھے یہ کام کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وارثوں کے ذریعے پتہ چلا کہ اس آدمی کو تو دفن کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ 3 دن کے بعد اس کا فیصلہ سنایا جائے۔ 3 دن کے بعد وہ سب پھر حاضر ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودنے کا حکم دیا اور کہا کہ قبر کھود کر میت کو باہر لے آؤ۔ اندر جا کر دیکھا تو کفن موجود تھا، میت نہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ کہنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص میری امت میں لوط کی قوم جیسا عمل کرے گا تو زمین اس کو مرنے کے 3 دن بعد اس کو قوم لوط کی جگہ پھینک دے گی تاکہ انہی کے ساتھ اٹھے اور ان کے ساتھ ہی حساب دے۔ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی ہو، تم مردوں کے پاس صحبت سے جاتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ دوستو، یہ برا فعل قوم لوط نے شروع کیا۔ جو بھی اس فعل میں مبتلا ہوگا کل قیامت کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔